السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے موت کا سبق اور اس کے ذریعے عبرت حاصل کریں گے اور اپنی اردو ریڈنگ کو بھی ساتھ ہی مضبوط کریں گے۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اردو ریڈنگ کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے دوستو، بنا تاخیر کی ہم شروع کرتے ہیں اپنی اردو ریڈنگ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا سبق۔ موت کا سبق۔ ایک مجرم کو بتایا گیا کہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر چکی ہے۔ عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر چکی ہے اور کل صبح اس کو پھانسی دی جائے گی پھانسی اگرچہ کل کے دن ہونے والی تھی مگر آج ہی اس کا یہ حال ہوا گویا اس کو پھانسی دی جا چکی ہو۔ زندگی اس کے لیے بے قیمت ہو گئی۔ اس کا ہنسنا اور بولنا ختم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جو دوسروں کے خلاف اٹھتے تھے اب اس قابل نہ رہے کہ کسی کے خلاف اٹھے۔ اس کے پاؤں جو ہر طرف دوڑنے کے لیے آزاد تھے اب ان میں یہ طاقت بھی نہ رہی کہ وہ کہیں بھاگنے کی کوشش کرے۔ موت بتاتی ہے کہ یہی معاملہ ہر ایک کا ہے۔ ہر آدمی جو آج زندہ نظر آتا ہے کل کے دن اسے پھانسی کے تختے پر لٹکنا ہے مگر ہر آدمی اس سے بے خبر ہے۔ ہر ایک اپنے آج میں گم ہے۔ کسی کو اپنے کل کا احساس نہیں۔ یہاں ہر آدمی مجرم ہے مگر بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مجرم کو جانتے ہو آدمی زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ اپنے مال اور اپنے ساتھیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ اس سے پوچھے بغیر اچانک اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کے دیکھنے والی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں۔ اس کے دیکھنے والی
آنکھیں بے نور ہو جاتی ہے، وہ اپنی ہر چیز سے جدا ہو کر قبر کی تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ اس کی دیکھنے والی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہے، وہ اپنی ہر چیز سے جدا ہو کر قبر کی تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ موت کا یہ واقعہ آدمی کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ موت کا یہ واقعہ آدمی کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آدمی اختیار سے بے اختیاری کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آدمی اختیار سے بے اختیاری کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اجالے سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اجالے سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سب کچھ سے بے کچھ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سب کچھ سے بے کچھ کی طرف جا رہا ہے۔ موت سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے۔ موت سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں وہ اپنے ارادہ کا آپ مالک ہے۔ جہاں وہ اپنے ارادہ کا آپ مالک ہے۔ موت کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ موت کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وہ کسی کی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور ہوگا۔ موت کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وہ کسی اور کی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور ہوگا۔ آدمی اگر اس حقیقت کو یاد رکھے تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے۔ آدمی اگر اس حقیقت کو یاد رکھے تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے۔ کسی پر قابو پا کر اس کو ستانا بالکل ناگوار ہو۔ کسی پر قابو پا کر اس کو ستانا بالکل ناگوار ہو۔ کسی پر قابو پا کر اس کو ستانا بالکل ناگوار ہو، کیونکہ جو شخص خود کل دوسرے کے قابو میں جانے والا ہے دوسرے کے قابو میں جانے والا ہے، وہ کسی کو ستا کر کیا پائے گا؟ کیونکہ جو شخص خود کل دوسرے کے قابو میں جانے والا ہے، وہ کسی کو ستا کر کیا پائے گا؟ اپنے کو بڑا سمجھنے پر اسے شرم آئے گی۔ اپنے کو بڑا سمجھنے پر اسے شرم آئے گی، کیونکہ جو بڑائی بالآخر چھن جانے والی ہو، اس کی کیا حقیقت؟ کیونکہ جو برائی بالآخر چھن جانے والی ہو، اس کی کیا حقیقت؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ دوستو، یہاں پر لاسٹ میں ایک شعر دیا گیا ہے موت کے حوالے سے، شعر کو غور سے دیکھیے گا۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ناظرین، اس سبق کو ایک دم غور سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس سبق میں بہت اچھے سے اردو ریڈنگ کو پریکٹس کرایا گیا ہے۔ آپ غور سے دیکھیے گا تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کی اردو ریڈنگ مضبوط ہو جائے گی۔ آج کے لیے کافی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔